السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کا درس شروع ہونے سے پہلے سارے حوالوں پر ایک نظر کر لے جو اسکرین پر دیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج تفسیر قرآن کی تیسری نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو سراپا نورانیت، روحانیت اور اخلاص سے بھر دے اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور نفسانیت کا شکار ہونے سے اللہ تعالیٰ 100% محفوظ رکھے۔ جن ساتھیوں نے اگلی 2 نشستوں کی ویڈیو نہ دیکھی ہو وہ ضرور دیکھ لے تاکہ یکے بعد دیگر 1 بائی 1 بات کا مکمل صحیح طریقے سے سمجھنا آسان ہو، کیونکہ ہر آنے والی بات پیچھے والی بات سے جڑی ہوئی رہتی ہے۔ ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ بہرحال آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، جس کے معنی ہے کہ میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ اعوذ باللہ شیطان کے مکر اور شر سے بچنے کے لیے تریاق کا حکم رکھتا ہے، اور بسم اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے بندہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا اعوذ باللہ کو بسم اللہ پر مقدم کیا گیا، کیونکہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہوتا ہے، یعنی جہاں کہیں پر بھی جس کسی بھی چیز سے نفع اٹھانا ہو تو نفع اٹھانے سے پہلے نقصان کے پہلوؤں کو ختم کیا جاتا ہے۔ نقصان کے پہلو جب ختم ہو جائے اس کے بعد پھر نفع اٹھانے کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلے اعوذ باللہ کا حکم دیا گیا تاکہ بندے کو دل اور زبان کی ایک گنا طہارت حاصل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ کا حکم دیا گیا تاکہ بندہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے تاکہ قرآن پاک سے صحیح معنوں میں ہدایت اور نور حاصل ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے لفظ حمد استعمال ہوا، حالانکہ تعریف کے واسطے لفظ مداح بھی آتا ہے، لیکن مداح کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لفظ حمد ایسی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر سامنے والا قابل تعریف ہو اپنے ذاتی اوصاف اور اپنے ذاتی افعال کی بنا پر، یعنی اللہ رب العزت وہ قابل تعریف ہے اپنے ذاتی اوصاف اور اپنے ذاتی افعال کی بنا پر۔ اس نے کوئی بھی اوصاف، اس نے اپنے کوئی بھی افعال کسی اور سے مستعار نہیں لیے، یعنی کہیں اور سے اس کو سیکھا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اس کا ذاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ حمد کا ہی استعمال ہوگا۔ لفظ حمد یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے خاص ہے، اور لفظ مداح عام ہے، چاہے سامنے والا قابل تعریف اپنے ذاتی افعال کی بنا پر ہو یا اپنے غیر ذاتی افعال کی بنا پر ہو، کسی بھی طرح سے وہ قابل تعریف ہو، اس کے لیے لفظ مدح کا استعمال ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے علاوہ باقی مخلوقات کے لیے جب بھی تعریف کا لفظ استعمال ہوگا تو وہاں پر لفظ مدح کا استعمال ہوگا۔ الحمدللہ اس کے معنی ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی جس کسی بھی چیز کی تعریف ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ جہاں اس رنگ و بو میں ہزاروں حسین مناظر، لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں ہر وقت انسان کے دامن دل کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے اور اپنی تعریف کے اوپر مجبور کرتی رہتی ہے، لیکن اگر انسان اس میں ذرا سا غور سے کام لے تو اس بات کا احساس ہوگا کہ ان سب میں ایک ہی دستے قدرت کار فرما ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھی جائے
کہ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کرے یا کسی تصویر کی تعریف کرے یا کسی نقش و نگار کی تعریف کرے تو یہ تعریف در حقیقت اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے، کیونکہ عمارت خود بخود نہیں بن جاتی بلکہ معمار اس کو بناتا ہے۔ چنانچہ اس کو معمار نے بنایا تب جا کر کے وہ عمارت قابل تعریف بنی۔ تو اب آپ عمارت کی تعریف کریں گے تو یہ تعریف در حقیقت اس کے بنانے والے کی یعنی معمار کی تعریف ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی تصویر کی تعریف کریں گے تو یہ تصویر کی تعریف نہیں بلکہ در حقیقت اس کے بنانے والے یعنی مصور کی اس تصویر کو دورنے والے کی تعریف ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی بھی نقش و نگار کی تعریف کریں گے تو وہ بھی تعریف اس نقش و نگار کے بنانے والے پینٹر کی تعریف ہے، کیونکہ اس نے بنایا تب جا کر کے بنا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے پوری کائنات میں جہاں کہیں پر بھی جو کوئی بھی چیز قابل تعریف ہے تو قابل تعریف اس لیے ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہ چیز کی تعریف کا کرنا ایسے ہے جیسے گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہو۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ رب العالمین اس کے معنی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ رب کا معنی ایسا ہے کہ پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ اگر رب کے صحیح مفہوم کو انسان سمجھ لے تو انسان کبھی بھی شرک کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ پرورش کے لیے، تربیت کے لیے خوراک کی ضرورت، رہائش کی ضرورت، حفاظت کی ضرورت، ہوا کی ضرورت، پانی کی ضرورت، الغرض جتنی بھی ضرورتیں تربیت کے واسطے ضروری ہے وہ ساری کی ساری ضرورتیں اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہیں۔ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے تو پھر اس کا شریک کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے حاجت روائی کے واسطے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے پاس وہ کیسے جا سکتا ہے؟ قرآن کے اس مختصر سے جملے کے ساتھ اگر ہم ساری کائنات کے اوپر غور کریں اور پورے عالم کو بچشم بصیرت یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو خوب اچھی طریقے سے اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی تربیت کے واسطے کیسا مضبوط، محکم اور محیر العقول نظام قائم کیا ہے کہ افلاک سے لے کر عناصر تک، سیارات اور نجوم سے لے کر ذرات تک ہر چیز اس سلسلے میں بندھی ہوئی ہے، اور اس حکیم مطلق کی حکمت بالغہ سے ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ صرف ایک لقمے کے اوپر انسان غور و فکر کرے جو اس کے منہ تک پہنچتا ہے تو پتہ چلے گا کہ اس لقمے کے تیار ہونے کے پیچھے آسمان و زمین کی تمام قوتیں، ہزاروں انسان اور جانوروں کی محنتیں، مہینوں مصروف خدمت رہی، تب جا کر کے یہ ایک لقمہ تیار ہوا اور یہ انسان کے منہ تک پہنچا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے تاکہ انسان غور و فکر کرے کہ جس اللہ رب العزت نے اس انسان کے واسطے ساری کائنات کو کام پر لگا دیا، ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا اور انسان کو اس کا مخدوم بنا دیا، کائنات کو خادم بنا دیا، تو آخرکار یہ انسان کے ذمے بھی تو کوئی خدمت ہوگی، اس کی بھی تو زندگی کا کوئی مقصد ہوگا، اس کو کوئی بیکار اور بیہودہ تو پیدا نہیں کیا ہوگا۔ چنانچہ قرآن حکیم نے انسانی آفرینش اور اس کے مقصد حیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جہاں کہیں پر بھی ہم عبادت کا لفظ سنتے ہیں تو عبادت کا لفظ سنے تو اس وقت خوب اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھے کہ اسلام نے عبادت کے مفہوم کو بہت وسیع کر کے بیان کیا ہے۔ عبادت کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مسجد کا کھوٹا بنا دینا، اپنے آپ کو چند تسبیحات، ذکر اور تلاوت کا پابند بنا دینا نہیں۔ عبادت صرف اتنے کے اندر منحصر نہیں ہے، بلکہ آدمی سیاسی کرسی پر بیٹھنے کی حالت میں بھی بحالت عبادت ہو سکتا ہے، آدمی تجارت میں خرید و فروخت کرتے وقت بھی بحالت عبادت ہو سکتا ہے، انسان استنجا خانے میں بیٹھا ہوا ہو، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہو،
وہاں پر بھی بحالت عبادت ہو سکتا ہے۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر کے سویا ہوا ہو، وہاں پر بھی بحالت عبادت ہو سکتا ہے۔ بس اس کے واسطے طریقہ یہ ہے کہ ہر جگہ ہر موقع کے واسطے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہے، بس ہر کام کو اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقوں کے مطابق کیا جائے تو انسان ہر حالت میں بحالت عبادت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عبادت کے واسطے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اوپر والی بات سے یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ رب العالمین ایک حیثیت سے الحمدللہ کی دلیل ہے، کیونکہ ساری کائنات کی پرورش کی ذمہ داری جب اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لے رکھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قابل تعریف ذات تو اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتی ہے، قابل حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کے مضبوط رکنا، توحید باری تعالیٰ کا بھی مؤثر انداز میں بیان آ گیا۔ اس آیت شریفہ میں ایک اور بات بہت اچھی طریقے سے واضح ہو جائے کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے ان تمام مذاہب میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ضرور سکھایا گیا، لیکن اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہی احمد ہے، جس کے معنی ہے خوب تعریف کرنے والا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ہر کام کے ہر پہلو کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے جوڑ دیا۔ چنانچہ کھا کر فارغ ہو تب بھی جو ہے الحمدللہ، سو کر اٹھے تب بھی الحمدللہ، استنجا سے فراغت ہو تب بھی الحمدللہ، یہاں تک کہ ہم بیمار ہو اور ہم سے کوئی مزاج پرسی کرے تب بھی جواب میں کہنے کا حکم دیا گیا الحمدللہ علی کل حال، یعنی امت مسلمہ کی زبان کو ہر وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے تر کر دیا۔ رب العالمین، رب ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جو درجہ بدرجہ مرحلہ بمرحلہ کسی بھی چیز کی ریکھ دیکھ کرے، پرورش کرے، اس طرح کہ وہ چیز اپنے پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ چنانچہ آیت شریفہ میں رب العالمین کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی ہر وقت محتاج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کر کے اس کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا کہ کائنات از خود آٹومیٹک چل رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پیدا کر دی، اللہ فارغ ہو گیا اور اب کائنات خود بخود چل رہی ہو، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ بعض فلاسفہ اور ملحدین یعنی ایتھسٹ کا نقطۂ نظر تھا۔ اس خیال کی تردید کے واسطے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے رب ہونے کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ ہر وقت انسان کے دل و دماغ میں اس بات کا استحضار رہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز، ہر آن ہر گھڑی اللہ رب العزت کی ربوبیت یعنی اس کی پرورش کی محتاج ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا بلفظ رحمان اور رحیم ذکر کیا گیا، اور یہ دونوں سیغے مبالغہ کے ہیں، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کثرت، وسعت اور کمال کا بیان ہو رہا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت غالباً اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے یہ ساری کائنات جو پیدا کر رکھی ہے اور اس کی پوری پرورش کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے، تو یہ کوئی میری ضرورت یا مجھ پر کوئی دباؤ یا میری کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ یہ میری صفت رحمت کا تقاضا ہے، یعنی یہ کائنات نہ ہو تو میرا کوئی نقصان نہیں، اور اگر ہے تو مجھ پر کوئی بوجھ نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں ایک فرق یہ ہے کہ رحمان ایسی ذات کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے عطا کرے، اور رحیم ایسی ذات کو کہتے ہیں جو مانگنے کے بعد عطا کرے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے
ان گنت نعمتیں، بے حد و حساب، بے شمار نعمتیں ہم سب کو ایسی عطا کر رکھی ہے جو ہم نے کبھی بھی اس اللہ سے مانگی ہی نہیں۔ بغیر مانگے اس نے ہم کو بہت کچھ دے رکھا ہے۔ جب ہم بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، ہمیں شعور بھی نہیں تھا، اس وقت بھی اس اللہ نے ہماری ساری ضرورتیں پوری کی، بہت کچھ بغیر مانگے عطا کیا، بلکہ سب کچھ بغیر مانگے عطا کیا۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت رحمان ہے۔ اور اب جب ہم بڑے ہوئے، ہمیں اپنی زندگی میں اب اگر کہیں پر کسی ضرورت کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ کمی محسوس جو ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اگر ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے تو وہ ہاتھ بھی ہم اللہ کے سامنے ہی پھیلائیں گے۔ مانگنے کے بعد بھی وہی ہم کو دے گا، کیونکہ وہ رحیم ہے، اور رحیم ایسی ذات کو کہتے ہیں جو مانگنے کے بعد عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا صحیح علم عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم خصوصی طور پر یہ دعا مانگے کہ اے اللہ تو ہمیں قرآن پاک کا علم لدنی اور فہم لدنی عطا فرما۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام حضرات سے خصوصی طور پر یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے جس طرح سے آپ ماشاءاللہ اپنا وقت فارغ کر کے نفع اٹھا رہے ہیں، آپ اوروں کو بھی اس پروگرام سے جوڑنے کی کوشش کریں، اور اس پروگرام کی لنک کو اپنے دوستوں، متعلقین اور اپنے تمام رشتہ داروں تک خصوصی طور پر پہنچانے کی فکر کریں، اور صرف مسلمانوں تک ہی اس کو محدود نہ رکھے بلکہ اپنے غیر مسلم بھائیوں تک بھی اس لنک کو پہنچانے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ تمام انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہدی للناس، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے تمام لوگوں کے لیے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کی طرف دھیان دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔